ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین۔ انعام یافتہ لوگ کتاب جو کہ جس کے مصنف ہیں ڈاکٹر پروفیسر حکیم ابن حکیم محمد مقصود الہی نقشبندی مجلہ العالی، اس سے ہم نے پچھلے گزشتہ روز درس شروع کیا اور ہم پہلے درس میں تمہید اور پہلا ٹاپک شرک کے حوالے سے ہم پہلے 4 پیج نمبر 25 سے 28 تک ہم نے شرک کے موضوع پر پڑھ چکے ہیں۔ اسی کو ابھی ہم کنٹینیو کریں گے۔ ہمارا موضوع ابھی شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے اس کتاب کے حوالے سے، کتاب کا جو ٹائٹل ہے انعام یافتہ لوگ۔ ہم سورہ ہر نماز کی ہر رکعت میں الحمد شریف میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، چلا ہم کو سیدھی راہ ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے اپنا انعام کیا۔ تو اسی حوالے سے یہ بک تحریر فرمائی گئی ہے انعام یافتہ لوگ، اور پہلا ٹاپک شرک جو ہم 4 پیجز سے آگے اس کو شروع کر رہے ہیں۔ بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ سب کچھ اسباب ہی ہیں، کہ اصل چیز صرف اسباب ہی ہیں، جیسا کہ سورج، چاند، ستارے اور بت وغیرہ، اور یہ اپنے طور پر تاثیر رکھتے ہیں، ان کی اپنی تاثیر ہے، اس لیے انہیں راضی کرنے کے لیے ان کی عبادت کرتے ہیں۔ لوگ سورج، چاند، ستاروں کو راضی کرنے کے لیے اس کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ شرک ہے۔ مومن اسباب کو صرف اسباب اور وسائل ہی سمجھتا ہے، اور ان اسباب اور وسائل کے پیچھے قادر مطلق اللہ تعالیٰ کے دست قدرت کو دیکھتا ہے۔ اگر کوئی مومن اس اللہ تعالیٰ کے فضل کو نہیں مانتا تو اس کا ہر قول اور فعل شرک ہو جاتا ہے۔ آپ کے سامنے کچھ مثالیں پیش کروں گا۔ اگر کوئی کہے کہ میں سنتا ہوں تو وہ مشرک، اگر کوئی کہے کہ میں سناتا ہوں تو وہ مشرک، اگر کوئی کہے کہ میں دیکھتا ہوں تو وہ مشرک، میں دکھاتا ہوں، میں کھاتا ہوں، میں کھلاتا ہوں، میں پیتا ہوں، میں پلاتا ہوں، میں دیتا ہوں، میں دلاتا ہوں۔ اسی طرح اگر کوئی کہے کہ غذا سے قوت حاصل ہوتی ہے، یا کوئی کہے کہ بلب سے روشنی حاصل ہوتی ہے، کوئی کہے کہ میں مدد کرتا ہوں، تو یہ مشرک ہیں کیا؟ کوئی کہے کہ میں نے فلاں شخص کو وکیل بنایا، تو کیا وہ مشرک ہے؟ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ باتیں شرک کن صورتوں میں ہیں اور کن صورتوں میں نہیں۔ شرک اس وقت ہوں گی جب کسی کو کسی کمال میں اللہ تعالیٰ کا محتاج نہ جانے۔ مومن کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوت بصارت سے اور اس کے فضل و کرم سے دیکھ رہا ہوں۔ ایسے شخص کو مشرک کہنے والا کم عقل اور گمراہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کمال عطائی اور محتاج نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے جو بھی کمال ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے ہیں، ذاتی ہیں، اور مخلوق کا ہر کمال اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا ہوا ہے۔ ایک شخص نے اپنے کیس کے سلسلے میں وکیل کیا اور کیس کے معاملے میں وکیل سے بحث کرنے لگ گیا۔ وکیل نے کہا تنگ آ کر کہ آپ وکیل ہیں یا میں وکیل ہوں؟ وہ شخص اس بات پر مشتعل ہو گیا اور چیخ کر کہتا ہے کہ میرے وکیل، نہ تم میرے وکیل ہو اور نہ میں تمہارا وکیل ہوں، وکیل تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے وکیل۔ اور تو میں اپنا کیس تمہیں سمجھا رہا تھا۔ وکیل صاحب نے فرمایا اگر تمہارا وکیل اللہ تعالیٰ ہے تو جا کر اللہ تعالیٰ کو اپنا کیس سمجھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے کہو کہ وہ تمہارا کیس لڑے۔ وکیل نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، میں یہ جانتا ہوں کہ اصل وکیل اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہی نظام ہے کہ ایسے شخص کے ذریعے کیس لڑا جائے جسے اللہ تعالیٰ نے اہلیت عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا کیس لڑنے نہیں آئے گا۔ یہ سن کر وہ شخص نادم ہوا اور اس نے توبہ کی۔ عاجز جس مرشد کریم واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ عاجز جس مسجد میں نماز پڑھتا ہے وہ جماعت اسلامی کی کمیٹی کے زیر انتظام ہے۔ اس مسجد کا ایک نمازی حدیث پاک بیان کرتے وقت جب مرشد برحق ہادی عالم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیتا تو وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر پکارتا۔ جماعت اسلامی کا ایک سرگرم کارکن اس پر شدت کے ساتھ اعتراض کرتا کہ نبی مہربان کہنا شرک ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اس بحث کو چند روز ہی گزرے تھے کہ مسجد کمیٹی نے ایک بہترین بورڈ بنوا کر مسجد کے صحن میں لگا دیا، جس پر کوئی نہ کوئی حدیث پاک لکھ دی جاتی، اور بورڈ پر یہ الفاظ مستقل طور پر
لکھے ہوئے تھے، یعنی کہ حدیث پاک تو وہ مٹانے والے مارکر سے لکھی جاتی، روز ایک نئی حدیث پاک، اور اوپر مستقل طور پر اس کی تمہید بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس کے ٹائٹل پر سٹارٹ میں پکے مارکر سے لکھ دی، اور حدیث پاک کے باقی الفاظ مارکر سے لکھ دیے جاتے ہیں۔ اور اس شخص نے یہ بورڈ دیکھا تو اس نے مسجد ہی آنا بند کر دیا۔ ہم کس قدر ظالم ہیں کہ اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے تابع نہیں بلکہ قرآن و حدیث کو اپنے تابع کرنا چاہتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 49، ترجمہ: بے شک تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں کہ مٹی کی مورت بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرندہ زندہ ہو کر اڑ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں شفا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے پیدائشی اندھے اور برس والے کو اور مردے کو میں زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں میں بتاتا ہوں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ درج والا آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مخلوق پیدا کرنے، اندھے اور برس والے کو شفا دینے، مردہ کو زندہ کرنے کی صفت کو خود اپنے آپ سے منسوب فرمایا ہے، اور ارشاد فرمایا ہے کہ جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ گھروں میں جمع کرتے ہو اس کی میں خبر رکھتا ہوں، اور آخر میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوا کہ خلق زندہ کرنا اور شفا عطا کرنے کی نسبت اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے سے ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو تو ان کی باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ ایمان والے ہونا شرط اس لیے رکھی گئی کہ مومن کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کی عطا سے حاصل ہوئی ہیں۔ اگر کوئی یہ عقیدہ نہیں رکھتا تو وہ مومن ہی نہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام موت دیتے ہیں، حضرت میکائیل علیہ السلام بارش برساتے ہیں، کیا یہ سب شرک ہے؟ جی نہیں، مومن کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ سب کام اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، لیکن کافر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ سب کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی قوت سے یہ کام خود کرتے ہیں۔ یہ عقیدہ سراسر شرک ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے اور یہ گمان کرے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کی جا سکتی ہے، یا اس کی صفات یا افعال میں کسی دوسرے کو ہم اللہ یا برابر قرار دیا جا سکتا ہے، اور کہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور بھی مارنے، زندہ کرنے، روزی دینے، سورج غروب کرنے، سورج طلوع کرنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم اور عطا کے بغیر یہ کام کر سکتا ہے، تو ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص مشرک ہے۔ یہی توحید کی تردید کرتا ہے اور بندے کو اللہ تعالیٰ سے بہت دور لے جاتا ہے۔ یہ شرک اکبر ہے، اس سے توبہ کیے بغیر مر جانے والا بخشا نہ جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق مشرکین کو جہنم کے غار میں داخل کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غار کا منہ بند کر دیا جائے گا، جن میں سام، بچھو، آگ اور سخت دھواں ہوگا۔ ہر گناہ ظلم ہے، لیکن شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان کی آیت نمبر 13، کہ بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ جو انسان اس گناہ میں مبتلا ہوا اس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا، اور قرآن پاک ایسے بندوں کے لیے گواہ ہے۔ ارشاد ربانی ہے، وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، اور ہلاکت ہے مشرکوں کے لیے۔ شرک کرنے والا اس قدر بدبخت اور بدنصیب ہے کہ قرآن مجید کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت حرام فرما دیتا ہے اور ٹھکانہ جہنم قرار دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72، بلا شبہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہو، اور کافر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ کے ذات و صفات میں شریک بناتا ہے، جبکہ دہریہ اللہ تعالیٰ ہی کا منکر ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کو نہیں مانتا۔ جب روز قیامت کفار اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ لیں گے اس وقت وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھ کر ایمان لانا ان کے کام نہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں سورۃ المومن میں آیت نمبر 84 اور 85 میں ارشاد فرماتا ہے، پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے ہم نے اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مان لیا، اور ہم ان سب معبودوں کا انکار کرتے ہیں جنہیں ہم اس کا شریک ٹھہراتے تھے، مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کے ایمان نے انہیں نفع نہ دیا، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کا قانون ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں پر چلا آ رہا ہے، چنانچہ اس وقت کافر لوگ خسارے میں پڑ جائیں گے۔
مشرکین اور کافر پر اللہ تعالیٰ اس قدر غضبناک ہے کہ انبیاء کرام اور مومنین کو حکم فرماتا ہے کہ مشرکین اور کافر کی بخشش کی دعا نہ کی جائے، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی غیر مسلم مر جائے تو اس کی بخشش کی دعا کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ پاک کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 113، پیغمبر اور مسلمانوں کے لیے یہ بات مناسب نہیں کہ مشرکین کے لیے بخشش کی دعا کریں، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں، جبکہ ان پر ظاہر ہو گیا ہے کہ وہ جہنمی ہیں۔ یعنی کہ جو شخص کفر میں مر گیا، اب اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ اگر وہ زندہ ہے تو اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کو ایمان نصیب فرما دے موت سے پہلے۔ مرشد برحق ہادی عالم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، روز قیامت سب سے سخت عذاب 3 قسم کے لوگوں کو ہوگا۔ نمبر 1 مشرک، نمبر 2 زانی، اور نمبر 3 والدین کا نافرمان۔ بندہ مومن کا اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، مرشد برحق ہادی عالم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، میرے پاس میرے رب کا ایک آنے والا فرشتہ آیا، اس نے مجھے خوشخبری دی کہ میری امت سے جو کوئی اس حال میں مرے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے کسی کو شریک نہ ٹھہرایا، وہ جنت میں جائے گا۔ یعنی کہ جو بندہ مومن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، کلمہ طیب اور کلمہ شہادت کو ماننے والا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں لازمی جائے گا۔ جبکہ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ میں نے مرشد برحق ہادی عالم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارکہ ہے، اے ابن آدم، اگر تو روئے زمین کے برابر بھی گناہ کر کے میرے پاس آئے اور مجھ سے اس حالت میں ملاقات کرے اور تو نے میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرایا، تو میں روئے زمین کے برابر تجھے بخش دوں گا۔ ترمذی شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، کلمہ شریف پڑھنا، کلمہ شہادت پڑھنا، اس کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس شخص کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ مشرک کی تعریف قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی گئی۔ وہ لوگ کم عقل اور جاہل ہیں جو توحید والوں پر شرک کا فتویٰ دیتے ہیں۔ یہ لوگ کفار کی آیات مومنین پر اور مسلمین کی آیات کفار پر لگاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ یعنی کہ کچھ آیات واضح طور پر مشرکین کے لیے آئی ہیں، ان کو وہ مسلمانوں پر لگا دیتے ہیں۔ جبکہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خارجیوں اور ملحدوں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خارجیوں اور ملحدوں کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں ذلیل ترین خیال کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایسے بے دین جو کفار کے بارے میں نازل کی گئی آیات مسلمین پر پڑھتے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر جو کہ کے بارے میں ہے، وہ آپ خارجیوں اور ملحدوں کے بارے میں بڑے سخت ناراض ہوتے ہیں اور ان کو ذلیل ترین خیال کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جو آیات کفار کے لیے نازل ہوئی تھی وہ مسلمین پر پڑھتے تھے، اور مسلمین کے بارے میں نازل ہونے والی آیات کفار سے منسوخ کر دیتے تھے۔ اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوا کہ ایسے لوگ فرقہ خوارج میں شامل ہیں۔ دین اسلام ادب اور تعظیم اور عاجزی اور انکساری کا درس دیتا ہے۔ جب بندہ مومن اللہ تعالیٰ، مرشد برحق ہادی عالم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، اہل بیت کرام، ائمہ کرام، علماء ربانی، صالحین اور صادقین اور مومنین کے ساتھ ساتھ انسان کا اکرام کرنے لگتا ہے تو یہ ایمان کی تکمیل کے مرحلے طے کرنے لگ جاتا ہے۔ یعنی ان سب کا احترام جو ہے ایمان کی تکمیل کا حصہ ہے۔ مومن ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے، ہر ایک کا ادب کا معیار جاننے کی کسوٹی تقویٰ ہے۔ جو ذات اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ متقی ہے وہ اتنی ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں فضیلت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان میں روح پھونکی تو اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ یہ آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ تھا، کیونکہ عبادت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو عبادت کا سجدہ آدم علیہ السلام کو کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے تعظیمی سجدہ کروا کر اپنے مخلوق کو یہ درس دینا چاہتا تھا کہ میرے پیارے اور متقی بندوں کی تعظیم ادب میرے مخلوق پر واجب ہے۔
اور جو مجھے راضی کرنا چاہتا ہے میں اس تعلیم پر چلتا ہوا آئے اور جو مجھے راضی کرنا چاہتا ہے وہ اس تعلیم پر چلتا ہوا آئے، اور اگر بندہ تکبر کرتا ہے اور ادب بجا نہیں لاتا تو وہ شیطان کی راہ پر چل نکلا اور میری طرف سے دھتکارا ہوا ہے۔ آج ہم نے یہ 4 پیجز، پیج نمبر 29 سے 32، ابھی ٹاپک شرک کے بارے میں ہمارا جاری و ساری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ کاغذات ہمیں اس علم دین کو صحیح طور پر